السلام علیکم فرینڈز، میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ دل افروز واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کو مہربانی کر کے مکمل سنیے گا، اور اگر میرا یہ پسند آیا آپ کو ویڈیو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیجئے۔ اچھا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ پہلا مجاہد، اسلام کا پہلا مجاہد، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے گزرا، اس کا نام تھا طبع خمیری۔ یہ طبع خمیری جو تھا یہ بادشاہ یمن تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میری اتنی شان و شوکت لوگوں نے نہیں دیکھی، تو یہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب اپنی فوج کو لے کر اس زمانے میں نکلا، اور کچھ پیادہ تھے اور گھوڑے تھے لاکھوں کے حساب سے۔ جدھر سے گزرتا لوگوں پہ دہشت اس کی پڑ جاتی اور شان و شوکت کا پتہ چلتا۔ یہ چلتا چلتا مکے میں آ گیا۔ جب مکے میں آ گیا تو مکے والوں نے اس کی خاص وہ کیا کہتے ہیں توجہ نہیں کی، اسے کوئی خاطر میں نہیں لائے۔ تو اس نے شام کو اپنے مشیروں کو بلایا، اس نے کہا یہ مکے والے تو انہوں نے تو مجھے کچھ رسپانس ہی نہیں دیا اور کوئی میرا خیال ہی نہیں کیا، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کعبہ ہے اور مکے والوں نے اس سے زیادہ مجمع یہاں دیکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کو خاطر میں نہیں لائے۔ وہ تو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہاں پہ کوئی ایسا مقام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہاں میلہ لگتا ہے، لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور یہ مکہ پورا بھر جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کریں کہ اس مکے کو گرا دیں، اس کعبے کو گرا دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس نے آرڈر دیا تو انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ صبح اٹھ کے تیاری کریں گے اس مکے خانہ کعبے کو گرانے کی۔ تو شام کو اس کے آنکھوں اور کانوں سے خون رسنے لگا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے علاج کیا لیکن کوئی آرام نہ آیا۔ تو آخر طبیبوں نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے آپ کا، یہ روحانی تعلق ہے۔ تو پھر وہ علماء کو بلایا گیا، اس کے ساتھ 2000 کے قریب علماء تھے۔ تو ان کو بلایا گیا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا تعلق واقعی آپ کے جسمانی بیماری سے نہیں ہے، یہ روحانی ہے۔ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو قدرت کو ناگوار گزرا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آپ سزا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ لوگ جاؤ، چلے گئے۔ تو اس نے سوچا کہ آج میں نے ایسا کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس کے فوراً ذہن میں آیا کہ میں نے تو اس کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا ہے اور اپنی فوج کو حکم دیا ہے۔ تو اس نے بلایا اپنے سپہ سالار کو، اس نے کہا کہ کعبے کو گرانے کا جو ہے یہ ارادہ میں نے ترک کر دیا، لہذا اس کو نہ گرایا جائے۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا تو اس کا خون جو ہے وہ رسنا بند ہو گیا۔ جب رسنا بند ہو گیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے میلہ لگتا ہے، اور یہاں پہ اس وقت بت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی متبرک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے لوگوں کی، اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کو بلایا گیا، انہوں نے بتایا کہ اس سرزمین پہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے انتظار میں ہم نے یہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایک ان کے عالم نے بتایا کہ یہاں سے پھر جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں سے پھر مدینے چلے جائیں گے، مدینے میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پھر مدینے کی طرف سفر کیا۔ مدینے جب پہنچا تو 4 مہینے وہاں رکا رہا، 4 مہینے تک انتظار کیا۔ وہاں اس نے 400 گھر بنوائے، 400 علماء نے کہا کہ ہم مدینے میں اس نبی کا انتظار کریں گے۔ تو ان کا سب سے بڑا جو عالم تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں یہاں پہ رہ جاؤں، تو وہ وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ تو 400 گھروں میں ایک گھر تھا جو ڈبل سٹوری تھا، اس میں کے اوپر بھی کمرہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو وہ گھر دے دیا گیا، وہ اس میں
تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے ہے کہ مملکت کے معاملات بھی سنبھالنے ہیں تو مجھے اجازت دی جائے، میں واپس چلتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ نبی تشریف لائیں تو مجھے فوراً خبر کی جائے، میں اسی وقت جو ہے حاضر ہو جاؤں گا اور ان پہ ایمان لے آؤں گا۔ تو خیر 4 مہینے کے انتظار کے بعد بھی اس کو کچھ نہ ملا، تو اس نے کہا کہ ایک خط لاؤ، ایک کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ کاغذ قلم پیش کیا گیا تو اس نے ایک تحریر کی۔ تحریر کرنے کے بعد اس نے کہا یہ لے لو، اگر میں مر جاؤں تو یہ تحریر اس نبی کو ان کو دے دینا۔ تو انہوں نے نام احمد بتایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے آقا سرکار کو وہ یہ تحریر دے دیجئے گا۔ اس کو مکمل اس نے پیک کر کے جو شاہی فرمان ہوتے تھے اسی حساب سے اس کو رکھا گیا۔ تو وہ سب سے جو بڑے عالم تھے ان کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے کہا اگر میں نہ رہوں تو یہ ان کو دے دیجئے گا، اور اگر آپ نہ رہے تو اپنے بیٹے کو دے دیجئے گا، اگر وہ نہ رہے تو ان کا بیٹے کو بیٹے کے، تو یہ نسل در نسل آپ دیتے جائیے جب تک وہ تشریف نہیں لاتے۔ وقت گزرتا گیا، 1000 سال گزر گیا۔ وہ وقت آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو کہا گیا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، تو یہ جہاں رکے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ تو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ان کی اونٹنی رک گئی، تو ان کا غلام نکلا استقبال کے لیے۔ تو انہوں نے سلام دعا کے بعد کہا کہ تمہارے پاس ہماری ایک امانت ہے۔ وہ بھول چکا تھا، عرصہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خط، ہماری امانت تمہارے پاس پڑی ہے، وہ پہلے خط لے کر آؤ۔ تو وہ خط لے آیا، اس کو پتہ تھا، سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ خط لے آیا۔ خط پڑھا تو اس میں جب انہوں نے پڑھا خط، تو خط میں لکھا تھا میں بادشاہ یمن طبع خمیری آپ کا ایک ادنا سا غلام خادم، میں ایمان لاتا ہوں آپ پر اور آپ کے اللہ پر کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور پروردگار جو ہے اللہ پروردگار ہے پوری کائنات کا، تو میرا سلام عرض ہے، میرا سلام قبول فرمائیے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد وہاں پہ وہ ٹھہرے، تو ان کی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا، یہ نہیں پتہ تھا، وہ نہیں پتہ تھا، تو جن کی اونٹنی کو بھی پتہ ہو کہ میں نے کہاں رکنا ہے، کس مقصد کے لیے رکنا ہے، تو آپ اس نبی کی شان کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس کی اونٹنی کو پتہ ہے کہ یہ خط یہاں پڑا ہے اور مجھے یہاں رکنا ہے، اس نبی کو کیا کچھ پتہ ہوگا۔ دوستو خدا حافظ۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، بیل کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اللہ رب رکھا۔